میں امداد سمرو حیران کن حد تک جنگ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. جنگ ہے اختیارات کی، جنگ ہے انتخابات کی، اور جنگ ہے سیاست میں مداخلت کے معاملات کی. تو ہوا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو خواب تھا وہ ہو گیا چکنا چور. طویل مدتی نگران حکومت کا خواب، اور اس طویل مدتی نگران حکومت کے اختیارات کا خواب کہ ایسی نگران حکومت جس کے پاس وہ اختیارات ہوں جو منتخب حکومت کے پاس ہوا کرتے ہیں. لہذا سیاستدانوں نے مداخلت کی یا اپنا اختیار استعمال کیا اور ایک قانون بن گیا. اب یہ قانون کہاں سے آیا تھا، کس طرح سے آیا تھا، اس پر تو ابھی چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی. لیکن ہوا یہ ہے کہ جنہوں نے بھی قانون سے مراد کے جو تجاویز تھی، مجوزہ ترمیم تھی، جو بھی یہ سامنے لائے تھے ان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑ گیا، اور پارلیمنٹ نے اسرٹ کیا، اور بل جو ہے الیکشن ایکٹ کا ترمیم کے اندر ترمیم کے ساتھ منظور ہو گیا. یعنی اب کوئی اختیار نہیں ہوگا نگران حکومت کو ایسا کہ وہ لمبے عرصے تک چل سکے. اصل میں جو لڑائی چل رہی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اور سویلین قیادت کی، وہ ہے ہی اس بات پر کہ انتخابات بر وقت ہوں، اور دوسری طرف سے یہ رائے آتی ہے سامنے کہ نہیں، انتخابات اس وقت تک نہ ہوں جب تک ملک کی معیشت ٹھیک نہ ہو. تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ انتخابات کے بغیر، سیاسی استحکام کے بغیر، فریش مینڈیٹ کے ساتھ آنے والی حکومت کے بغیر کس طرح معیشت بہتر ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے مختلف فارمولے پیش کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم سعودی عرب سے یہ لے کر آ جائیں گے، ہم نے قطر سے یہ لانا ہے، ہم نے یو اے ای سے یہ لانا ہے، باقی اگر ہم بہت کم پڑ جائیں گے کہیں سے تو چائنا تو بیٹھا ہی ہوا ہے. تو لہٰذا انتخابات کو بھول جائیں، 6 مہینے کم از کم، پہلے تو 2025 تک کا معاملہ تھا، لیکن کم از کم 6 مہینے، مارچ اپریل تک انتخابات نہ کروائیں، اور ایک ایسی نگران حکومت آئے جس کے پاس سارے اختیارات ہوں، اور وہ باقی جو معاملات ہیں اپنا عالمی اداروں کے ساتھ وہ ڈیل کرے، تاکہ ملک کی معیشت بہتر ہو، اور پھر اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں. ایک ظاہر عمران خان صاحب کا بھی ایشو ہے کہ خان صاحب کو بھی کسی نہ کسی بنے لگانا ہے بھائی، تو اور نواز شریف صاحب نے بھی آنا ہے. تو نواز شریف صاحب کے لیے ایک ہی اٹریکشن تھی کہ جی جب تک میں اہل نہیں ہو جاتا، جب تک میں کھل کر اپنی انتخابی مہم نہیں چلاتا، تب تک انتخابات نہ ہو. لیکن ظاہر ہے یہ قومی انتخابات ہیں، یہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہیں، یہ کسی صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہیں ہیں. یہ انتخابات اگر ڈیلے ہوں گے تو اس کے عالمی سطح پر کافی سارے منفی اثرات پاکستان کے اوپر آئیں گے. تو لہٰذا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس جو ہے وہ سینس پریویل کی ہے، وہ انتخابات اب بر وقت چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے صرف ایک چیز جو اپنا یقینی بنانی ہے، وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایسا ہو جو کسی کے پریشر میں نہ آئے. انتخابات کے التوا کے حوالے سے باقی پریشر آتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، RTS بیٹھتا رہتا ہے، ROs الیکشن بھی ہوتے رہتے ہیں یہاں پر مطلب محترمہ بینظیر بھٹو شہید جیسی قداور لیڈرشپ کی موجودگی میں پیپلز پارٹی کو صرف 16 سیٹیں ملتی ہیں، اور پنجاب سے ایک بھی قومی اسمبلی کی سیٹ پیپلز پارٹی نہیں جیت پاتی. یہاں پر ایسے انتخابات بھی ہوتے رہے، لیکن انتخابات ہوتے رہے، اسی میں بھلا ہے. تو لہٰذا جیسے تیسے انتخابات کروانے ہیں، کسی نے کروانے، لیکن انتخابات بر وقت ہو. اس کے بعد جو جیت کر آتا ہے وہ اگر اپنا حکومت بنائے. یہ پاکستان کی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ بڑے عرصے سے ہو چکی ہوئی ہے. یہ ابھی بھی جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، نون لیگ چاہتی ہے کہ انتخابات جو ہے وہ 6-7 ماہ آگے جائیں، تو ذرا یہ بل دیکھ لیں. یہ جو قانون بنا ہے، بے شک یہ ترمیم بقول رضا ربانی صاحب کے یا تاج حیدر صاحب کے کہ یہ وہ ترمیم نہیں تھی سیکشن 230 والی جس کے اوپر کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی تھی. یہ تو بعد میں کمیٹی میں سے ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ شامل کی گئی ہے، مشاورت کے بعد شامل کی گئی ہے. تو ظاہر ہے بل جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی وزارت کی طرف سے پیش کیا جا رہا تھا. تو اس میں شک کیا جاتا ہے کہ جی نون لیگ نے بیچ میں کوئی ڈنڈی مار لی ہوگی، کسی کے کہنے پر، کسی کی خواہش ہوگی. ترمیم کیا تھی؟ ترمیم یہ تھی کہ جی جو نگران حکومت ہوگی وہ عالمی اداروں کے ساتھ یا دوست ممالک کے ساتھ نئے معاہدے بھی کر سکے گی، اور پھر کوئی 6 یا 7 جو کمپنیز تھی، پاکستان کی کارپوریشنز تھی، ان کی پرائیویٹائزیشن بھی کر سکے گی نگران حکومت. حالانکہ نگران حکومت کا اختیار صرف اور صرف ڈے ٹو ڈے
ایشوز کو دیکھنا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ امن و امان کی صورتحال ہے، ایون وہ بھی جو معاملات وہ دیکھے گی انتظامی طور پر جو ہوں گے، وہ بھی الیکشن کمیشن کے ماتحت ہو کر، اگر ان کو کسی کا افسر کا، فرض کر لیں کہ ایک افسر نے ٹھیک کام نہیں کیا، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری نے، یا کسی بھی وابڈا میں ایون بیٹھا ہے، ریلوے میں بیٹھا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے، اگر وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا اور حکومت چاہتی ہے کہ اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، نگران حکومت تبدیل کر لیا جائے، تو بھی اس کے لیے الیکشن کمیشن کی اجازت ضروری ہوگی، اور الیکشن کمیشن کو ریزن بتانی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا جس کے بعد بوال کھڑا ہوا پاکستان میں، سی سی پی او لاہور تھے جو ڈوگر صاحب، غلام محمود ڈوگر، ان کا جب تبادلہ کیا گیا تھا تو اس کو چیلنج اسی بنیاد پر کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں کہ جی ان کا تبادلے کے لیے الیکشن کمیشن کو تحریری طور پر اجازت ان سے نہیں مانگی گئی تھی۔ تو بہرحال وہ معاملہ بعد میں ہو گیا کہ جی وہ اجازت تھی، الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم نے اجازت دی ہے، ہم سے زبانی اجازت لی گئی تھی، ہم نے اس ٹائم دے دی تھی اجازت، یہ ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے۔ تو اتنی بے اختیار ہوگی نگران حکومت، کم از چھوٹے چھوٹے لیول کے تبادلوں کے اوپر بھی۔ اگر اس نگران حکومت کو عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ، یا سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ، چین کے ساتھ نئے معاہدے کرنے کی اجازت دی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترمیم لانے والے نگران حکومت کو ذرا اس طویل کرنا چاہ رہے تھے، جن کے خیال میں معیشت پہلے ٹھیک ہوگی، الیکشن بعد میں ہوں گے۔ حالانکہ الٹا ہے، الیکشن ہونے کے بعد معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ دنیا آپ کی منتخب حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے گی، بات کرے گی۔ اور سادہ سا ایک معاملہ ہے، وہ یہ کہ پاکستان، میں پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ پاکستان کئی جو انٹرنیشنل کنونشنز ہوتے ہیں، چارٹرز ہوتے ہیں، ان کا سگنیٹری ہے، اور ان میں سب سے پہلی جو اپنا کمٹمنٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، وہ یہ ہوتی ہے کہ جمہوریت کا تسلسل برقرار رہے گا۔ اب جمہوریت کا تسلسل منتخب حکومت کے ساتھ برقرار رہتا ہے، اور یہ آئین پاکستان بھی اس کی گارنٹی کرتا ہے۔ پھر ہمیں مثال دی جائے گی کہ جی پنجاب اور کے پی کے انتخابات نہیں ہو سکے، تو دو وجوہات کی بنا پر نہیں ہو سکے تھے۔ ایک یہ کہ پاکستان کے آئین کی ایک منشا ہے کہ انتخابات ایک دن پر ہوں گے، تو ایک یہ جواز موجود تھا۔ دوسرا یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے کو خراب کر دیا تھا، متنازع بنا دیا تھا۔ پنجاب کے انتخابات تو وہ اپنا آئینی مدت کے اندر کروانے پر زور دے رہے تھے، لیکن کے پی کے انتخابات کے لیے ان کی زبان میں منہ میں مونگ ڈالے ہوئے تھے، اس پر وہ بات نہیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے عدلیہ نے خود اس معاملے کو متنازع کیا تھا۔ لیکن جس طرح بلدیاتی انتخابات اگر نہ کروائیں دنیا کو فکر نہیں ہوتی، تو کسی صوبے کے اگر انتخابات نہ کروائیں تو دنیا کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ قومی انتخابات کروانے کے بجائے آپ سوچیں گے کہ ہم نے سال 1.5 سال کا یا 6 ماہ کا اگر ایک نگران سیٹ اپ رکھنا ہے اور دنیا اس پر آنکھیں بند کر لے گی، تو یہ خام خیالی ہے۔ پھر دنیا آپ کی طرف نہیں دیکھے گی، دنیا آپ سے ڈیمانڈ کرے گی کہ پہلے انتخابات کروائیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ بات کریں۔ بڑی مشکلوں سے ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ جو ترمیم کی گئی تھی کہ یہ اختیارات دیے جائیں، جو ترمیم پیش کی گئی تھی کل، اس کے اوپر جب سینٹ کے ارکان نے، قومی اسمبلی کے ارکان نے مشترکہ اجلاس میں احتجاج کیا، حکومت کے اتحادیوں نے، رضا ربانی نے، تاج حیدر نے، کامران مرتضیٰ نے، اور پھر اپوزیشن کے لوگوں نے احتجاج کیا، بیرسٹر علی ظفر نے۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ کمیٹی میں معاملہ گیا، تو اس میں ترمیم میں مزید ترمیم کر کے کہا گیا کہ کوئی نیا معاہدہ کسی عالمی ادارے کے ساتھ یہ اپنا نگران حکومت نہیں کر سکے گی، نہ پرائیویٹائزیشن کر سکے گی۔ جو معاہدے ہوئے ہیں، فرض کر لیں کہ آئی ایم ایف کا ابھی جو معاہدہ ہوا ہے 9 ماہ کے لیے، اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے حکومت جو ہے، نگران حکومت، اس کو اختیار ہوگا کہ عمل درآمد آگے بڑھائے۔ مثال کے طور پر اگر بجلی کا بل ہم نے لوگوں کے اوپر آہستہ آہستہ بجلی گرانی ہے نا، تو کچھ پیسے ابھی بڑھا دیے بجلی کی قیمتوں میں، کچھ نگران حکومت کے دوران بڑھنے ہیں، تو پھر اس میں نگران حکومت کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ یار یہ بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھانی ہے تو وہ بڑھا دو، یا پھر پیٹرول کی قیمت ہے، یا پھر مختلف ٹیکسز ہیں
جو ہم نے مختلف طریقوں سے لگانے ہیں، تو وہ اس کے اوپر وہ کام چلتا رہے گا، نیا معاہدہ کوئی نہیں کر سکیں گے۔ معین قریشی صاحب کے زمانے میں IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، وہ پاکستان کی اسے تباہی پھر گئی تھی، وہ منتخب نہیں تھے، چلے گئے، اس کے بعد پھر ہم بھگتتے رہے۔ اچھا، اب یہ جو کل خبر آئی تھی کہ یہ اختیارات جو ہے وہ نگران حکومت کے بڑھائے جا رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو یہ خبر سامنے لاتے تھے کہ فوج نہیں چاہتی کہ انتخابات وقت پر ہو، وہ چاہتے ہیں کہ پہلے معیشت ٹھیک کی جائے، 6 ماہ یا 1 سال کا انٹرم سیٹ اپ ہو، تو ان کو ایک دلیل مل گئی۔ ہماری اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھے دفتر کے جو گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بھی ان دوستوں کو دلیل مل گئی۔ انہوں نے کہا دیکھیں، ہم کہہ رہے تھے نا کہ انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے وقت پر، دیکھ لیا یہ جو قانون آ رہا ہے نگران حکومت کو مزید بااختیار کرنے کا، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ لمبے عرصے کے لیے آئیں گے، یہ جلدی جانے والا نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا۔ تو بات سمجھ آ رہی تھی کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن پھر پارلیمنٹ نے وہ جو اختیارات کوئی دلوانا چاہ رہا تھا، وہ جو خبر لانے والوں کے مطابق فوج دلوانا چاہ رہی تھی، مجھے نہیں پتا اس میں کون دلوانا چاہ رہا تھا، لیکن کوئی بھی دلوانا چاہ رہا تھا تو ان کے سامنے پارلیمنٹ نے اسرٹ کیا، پارلیمنٹ نے اپنا اختیار استعمال کیا کہ نہیں، اختیار صرف منتخب حکومت کا ہے، کوئی نگران حکومت بااختیار نہیں ہو سکتی۔ 3 ماہ کے لیے آئے، اب تو یہ چیخ چیخ کر ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں، پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے اسی رائے کی تھی کہ جی 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہوں یا 60 دن کے اندر اندر، جو بھی صورت بنتی ہے۔ اور پھر مسلم لیگ نون، وہ پہلے ذرا تذبذب کا اگر مگر میں تھے، اب وہ بھی کلیئر ہے، بالکل واضح الفاظ میں ہر بندہ کہہ رہا ہے۔ کل خواجہ آصف کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے نہیں انتخابات بر وقت ہونے چاہیے۔ اب تھوڑا سا ہم یہ لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے، کمپلیٹ اس طرح نہیں ہے، یعنی قومی اسمبلی کا ہاؤس جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، PTI ساری باہر ہے، اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پہ، اور جس طرح کی ایک ہی اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، اس کا نام ہے نور عالم خان، وہ کھڑے ہو کر اپوزیشن کر لیتے ہیں۔ باقی وہ راجہ ریاض وغیرہ وہ تو نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے، تو وہ کیا اپوزیشن کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود ایک پارلیمنٹ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں، یعنی وہ پرائم منسٹر تھے نا، قائد ایوان تھے، وہ چل رہی تھی۔ اس کو کون چلا رہا تھا؟ کرنل لیاقت، ایک فوجی افسر آ کر بتاتا تھا کہ اب یہ قانون بنانا ہے آپ لوگوں نے، اس میں اگر کوئی حکومتی رکن، کوئی حکومتی اتحادی آئیں بائیں شائیں کرتا تھا تو اس کو لا کر رکھا جاتا تھا پارلیمنٹ میں کہ آؤ بیٹھو ادھر، ووٹ دینا ہے تم نے۔ اور ایک یہ پارلیمنٹ ہے کہ جو بظاہر حکومت جو ہے وہ فوج کے کہنے پہ سارے کام کر رہی ہے، زمینیں الاٹ ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ والی ترمیم اگر جو بھی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، اگر یہ والا اختیار نگران حکومت کو فوج دلوانا چاہ رہی تھی یا آرمی چیف دلوانا چاہ رہے تھے، تو وہ اختیار پارلیمنٹ نے نہیں دینے دیا۔ تو پارلیمنٹ اگر تھوڑی سی تگڑی ہو کر کھڑی ہو جائے تو ہر مسئلے کا حل پارلیمنٹ کے اندر ہے، پارلیمنٹ پھر تگڑی ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کا عالم یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں وہ کہہ رہے تھے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح وہ حکومت چل رہی تھی خان صاحب کی 2018 سے 2022 تک، کیا ہوتا رہا اس ملک کے ساتھ۔ خان صاحب نے کہا کہ جی قاضی فائز صاحب کا جو ریفرنس ہے وہ میں نے نہیں بھیجا تھا۔ صحافیوں نے سپریم کورٹ میں کورٹ روم میں ان سے جو گپ شپ کی، ان سے سوال ہوا تھا کہ جی آپ کو اس بات پر ندامت ہے کہ جی آپ نے قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں بھیجا تھا، میں تو قاضی فائز کو جانتا ہی نہیں ہوں، میری کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ خان صاحب کا خیال ہے کہ آپ کی مخالفت صرف اس کے ساتھ ہو سکتی ہے جس کی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو، یعنی نواز شریف سے ملاقات ہوئی، نواز شریف سے شوکت خانم کے لیے زمین لی، محترمہ بینظیر بھٹو سے ملاقاتیں ہوئی یا گیلانی سے ملاقات ہوئی، تو پیپلز پارٹی کے دور میں تو اپنا نمل یونیورسٹی کے لیے زمین لے لی، تو ان سے مخالفت ہو سکتی ہے، جس سے نہیں ملے ان سے مخالفت نہیں ہو سکتی۔ تو کہتے ہیں میری تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی قاضی فائز عیسیٰ سے، تو میں کیوں مخالفت کروں گا اس کی، میں کیوں اس کا ریفرنس بھیجوں گا۔ مجھے کہیں سے آیا تھا، میں نے بھیج دیا، تو پوچھا گیا کہ جی باجوہ اور فیض امین نے بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اس میں کوئی شک ہے۔ تو ایک یہ حکومت چل رہی تھی کہ سٹنگ جج کے خلاف ریفرنس فوج کی طرف سے آتا تھا، اور آنکھیں بند کر کے دستخط کر کے صدر کو بھیج دیتے تھے، اور وہ بھی دندان ساز وہ بھی دستخط کر کے اور ریفرنس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیتے تھے۔ یہ چل رہا ہوتا تھا اس ملک میں۔ اس ملک میں یہ بھی ہوا ہے کہ تحریک چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے،
لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے ووٹ نکلتے ہیں؟ 64 تحریک عدم اعتماد کے حق میں، اور جب خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو 14 غائب ہو جاتے ہیں، 50 ووٹ نکلتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن مارچ 2021 کا، یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ دین انداز تھی، دن دہاڑے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ٹھپا یوسف رضا گیلانی کے نام پر لگایا، وہ اڑا دیتے مظفر علی شاہ صاحب۔ اور اس الیکشن سے پہلے، اس فراڈ الیکشن سے پہلے، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور ڈاکٹر مصدق ملک خفیہ کیمرے پکڑتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے، وہاں سے نکالے جاتے ہیں، اس کے اوپر کمیٹی بنتی ہے کہ جی پتہ کریں کس نے لگائے ہیں، ابھی تک پتہ نہیں کون، کیونکہ کرنل لیاقت چلا رہے تھے یا فوجی چلا رہے تھے پارلیمنٹ کو۔ تو اب اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، کوئی یہ سمجھ رہا ہے، میرے اس بارے میں کوئی انفارمیشن اپنی نہیں ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب یہ جو اپنا یہ قانون سازی ہونی تھی جو نہیں ہو سکی نگران حکومت کو اختیار دلوانے کی، یہ صرف اس لیے تھی کیونکہ فوج طویل مدتی نگران حکومت چاہتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو پارلیمنٹ، آصف زرداری، نواز شریف پھر ایک بار پھر بھاری پڑ گئے، انہوں نے اسرٹ کیا ہے۔ ورنہ ماضی میں تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے تحریک اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے، جب سینٹ میں شکست کھانے کے بعد 3 مارچ 2021 کو شکست کھانے کے بعد جب اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تھا، اور پھر عامر لیاقت نے نخرہ کیا تھا میں نہیں آؤں گا مرحوم، تو پھر وہ آئے، جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ بھی آ گئے، تو انہوں نے کہا ہم آئے نہیں، ہم لائے گئے ہیں بہت اہتمام کے ساتھ۔ تو کم از کم اب میرا خیال ہے کہ اس طرح نہیں ہو رہا کہ اہتمام کے ساتھ کوئی بل آئیں اور وہ ہر صورت پاس ہونے ہو۔ یہ ایک اشارہ ہے یا یہ ایک ثبوت ہے، یہ ایک دلیل ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ انتخابات وقت پر نہ ہوں، ان کے سامنے پارلیمنٹ اور آئین کھڑا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔